تمہارے لیے ایک چھوڑ دیا ہوں، نکال دو؟ میں نے تو 9 نکال دیے، تم ایک نکال دو۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں میرا نام اسے کیسے پتا؟ میں اسے جانتا نہیں تھا، اس نے میرا نام لے کر پکارا، اور اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں کیا سوچا یہ بھی اسے معلوم۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا گندا نکما آدمی ہے کہ باہر گناہ کر رہا ہے۔ تو حضرت شفیق فرماتے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے جو بدگمانی کی یا برا سوچا، اللہ کے واسطے اس ایک کو بچا لو، بعد میں ہماری بات چیت ہوگی۔ اس نے اس ایک کو بھی نکالا، 10 کو اس دریا سے باہر نکالا، اور حضرت شفیق بلخی نے کہا ظاہر تو یہی دکھ رہا تھا کہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو، تمہارے قریب یہ بوتل ہے اور تمہارے گود میں ایک عورت سوئی ہے، میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ گناہ کر رہے ہو تم علی الاعلان۔ اس نے کہا اے شفیق بلخی، اس طرح ہر ایک کے بارے میں گمان نہ کرو، جانتے ہو یہ عورت جو سوئی ہے یہ میری ماں ہے، بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی، اور یہ بوتل جو تم دیکھ رہے ہو اس کی بیماری کی دوا اس میں ہے۔ تم نے شراب سمجھا اور اس عورت کو معشوقہ سمجھ لیا۔ یہاں چل کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کی بدگمانیاں بہت ہوتی ہیں، بہت کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے جب تک تمہیں یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو، اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی تو قرآن بھی یہ کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات، یعنی جو مومن عورتوں کو تہمت لگائیں، پاکیزہ عورتوں کو، اور پھر گواہ 4 نہیں لا سکے، کیا کرنا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں۔ صرف ایسا بولنے والوں کے لیے، ارے فلاں کو تو ہم نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے گھر میں فلاں آ رہا تھا، اس کے گھر میں فلاں جا رہی تھی، یہ ہم نے جاتے آتے دیکھا ہے گھر میں، کیا ہوا یہ کچھ خبر نہیں۔ اور اگر بدکاری کی تہمت کسی مسلمان پر لگائی کسی نے بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں اس کے لیے 80 کوڑے لگائے جائیں، آخرت میں کیا عذاب ہے یہ اللہ جانے۔ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کا 100واں حصہ ہے، یعنی عذاب کے 100 حصے ہوں تو دنیا میں اس کا ایک ہی حصہ اتارا گیا ہے، باقی 99 حصے کتنے ہوں گے؟ یاد رکھو میرے عزیزو، کسی کے متعلق اس طرح جلدی سے رائے قائم کر لینا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، بہت بڑے گناہ کا۔ تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسروں پر بھی تہمت لگے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ لگے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو احکام بیان فرمائے یہ ہمارے ظاہری زندگی جینے کے لیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ زبان کے زخم کتنے تیز ہوتے ہیں؟ جب ہمیں خبر لگتی ہے کہ فلاں فلاں ہمارے بارے میں ایسا ایسا سوچ رہے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میرے آقا نے کیسے تنبیہ فرمائی تھی۔ ایک جنگ سے، جہاد سے واپس آنے کے بعد مال غنیمت جو ہے حضور تقسیم فرما رہے تھے، جو جہاد میں بچ جاتا مال، یعنی فاتح قوم کو مال ملتا تھا، جو شکست کھائے وہ مال چھوڑ کر جاتے تھے، وہی مال غنیمت ہوتا ہے۔ مال غنیمت حضور جب تقسیم کر رہے تھے تو مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے حضور نے ان کو تھوڑا زیادہ مال دیا، اور مدینے میں جو تھے انصار صحابہ انہیں کم مال دیا۔ تو انصار جو صحابہ تھے ان میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، وہ صحابہ ہیں ان کے بارے میں کلام نہیں کر رہا ہوں، انسانی فطرت ہے، سوچ آتی۔ تو چند صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا حضور اپنے گاؤں والوں کو زیادہ دے دی، یعنی مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وطن والے ہیں۔ تو یہ باتیں پھیلنے لگی، اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی کہ انصار کے درمیان ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، ہر خطا سے، ہر بری چیز سے وہ پاک پیدا کیے گئے، پھر بھی جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں، اپنوں نے جب باتیں کی، ویسے تو ابو جہل کیا کیا کہتا تھا، ابو لہب کیا کیا کہتا، حضور نے کبھی اس کا ایکشن لیا؟
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی بات کہی؟ حتیٰ کہ مکہ والے حضور کو یہ کہتے تھے مذمم ہے وہ. مذمم کا مطلب سب سے زیادہ جس کی برائی ہو سکتی ہے عربی میں. مکہ والے حضور کو کہتے تھے مذمم ہے. صحابہ کو تکلیف ہوئی, حضور سے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے بارے میں مذمم کہتے ہیں. حضور نے فرمایا چھوڑو ان کو, اللہ نے مجھے تو محمد بنایا ہے. مذمم وہ کہتے ہیں لیکن میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. ان کا ایکشن نہیں لیا. صحابہ کے بارے میں جب بات آئی کہ انصار صحابہ کے دلوں میں ایسی باتیں گھر کر گئیں یا پھر رہی ہیں, گشت کر رہی ہیں کہ آپ اپنے گاؤں والوں کو, مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیں. یہ مال ایسا ہے کہ اچھوں کو پھسلا دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بلوایا, ایک جگہ جمع کیا. اس میں جو سردار صحابی تھے انصار کے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے سعد کیا تمہارے گروپ میں یا تمہاری قوم میں ایسی بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, جب سے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے ایسی باتیں چل رہی ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی کہ انصار وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں شاندار استقبال کیے تھے. اب ان کے دلوں میں اگر ایسی بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو جمع کیا اور ایک ایسا خطبہ دیا. بخاری شریف میں آج بھی وہ خطبہ موجود ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھتے ہیں اے انصار یہ بتاؤ کہ یقیناً میں مکہ چھوڑ کر آیا تھا, تم لوگوں نے میرا استقبال کیا. یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ میرا مدینے میں گھر نہیں تھا, تم لوگوں نے گھر دیا تھا. میرے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے انہیں اپنا بھائی بنایا تھا. اے انصار یہ تمہاری فضیلت ہے, لیکن یہ بھی بتاؤ کیا تم کفر و شرک میں مبتلا تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ایمان نہیں دیا. تم لوگوں آپس میں خاندانی جھگڑوں میں مبتلا تھے, 100 سال کی لڑائیاں تمہاری چلتی تھیں, اور اللہ نے تمہیں بھائی چارگی عطا فرمائی میرے ذریعے سے. کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ انصار کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے, اے اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے. اے انصار تم فحش چیزوں میں مبتلا تھے اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ عادتیں میرے ذریعے سے عطا کی, کیا یہ سچ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے. ویسے دیکھا جائے تو میرے عزیزو آج جو کچھ بھی ہمارا نام ہے وہ حضور کی برکت سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ساری چیزیں تو ہیں. ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہمارا نام ان سے منسوب ہے, ہمارا سارا رشتہ رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. ہمیں دنیا جو آج پہچانتی ہے وہ غلام رسول ہونے کی حیثیت سے. انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہو گئے آپ نے جو فرمایا, ہمیں آج جو زندگی کی سانسیں ملی ہیں وہ بھی آپ کی برکت سے ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو اے انصار, میں نے مال جو تقسیم کیا میرے گاؤں والے یا مدینے والے ایسی بات نہیں تھی, بلکہ وہ نئے اسلام میں آئے ہوئے ہیں. تم تو پرانے ہو, تمہارے اندر اسلام گھر کر چکا ہے, ایمان مضبوط ہے. یہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے, نئے اسلام میں آئے, اور پھر ان کا یہاں مدینے میں کوئی گھر نہیں, مکہ والوں نے ان کے گھر قبضہ کر لیے, اس لیے میں نے انہیں تھوڑا مال دے دیا تاکہ وہ ایمان پر اسلام پر جمے رہ جائیں, محتاج نہ رہیں. اللہ نے تو تمہیں بہت نوازا ہے مدینے والوں کو, بس اس غرض سے میں نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا. خیر مال کی بات چھوڑو, آگے میرے آقا ان سے فرماتے اے انصار کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ دنیا مال لے کر کے جائے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ انصار کہتے ہیں سبوں کے دلوں میں اتنی خوشی امڑ آئی, خوشی سے آنسو اتنے گرے کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی 2 وادیاں بنائے اور ارشاد فرمائے ایک وادی میں پورے دنیا والے اور ایک وادی میں انصار ہو, تو اللہ کا رسول انصار کی وادی میں جانے کو پسند کرے گا.
حضور نے ان کی یہ بھی تعریف فرمائی. پھر دعا کے طور پر کیسے کہتے ہیں؟ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اے اللہ میرے انصار صحابہ پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما. یہ تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے بدگمانی کو دور کرنے کی کیفیت، کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسے خیالات آ جائیں تو اس کا صفایا ہونا چاہیے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو اتنا نہ چلاؤ کسی کے متعلق کہ وہ تمہیں بیمار کر دے. آج ہوتا کیا ہے، ہم نے اپنے طور پر رائے قائم کر لی، فلاں شرابی ہے، سوچ لیا. کیسے آپ کو معلوم ہے وہ شرابی ہے؟ ارے دیکھا تھا میں اس کو ایک دکان کے پاس، شراب کی دکان کے پاس کھڑا تھا. کھڑا ہو جانا اس کے شرابی ہونے کی یقین ہے. اس طرح کے بہت ساری بدگمانیاں ہم پال کر کے رکھے ہیں، اور قیامت کے دن اس بدگمانی کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی. مثال کے طور پر میں خود اپنے متعلق کہوں، میں تو ویسے ایسا شخص نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے، لیکن پھر بھی جو چیز ہمارے اندر نہیں اس کے بارے میں بدگمانی کی، قیامت کے دن مقدمہ ہوگا، مقدمہ ہوگا رب تعالیٰ کے حضور. اور جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا میں ایسا تھا نہیں، اور یہ دنیا میں میرے بارے میں یہ سوچتا تھا. میں ایسا نہیں تھا اور دنیا میں یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، فرمائے گا یہ تو ایسا تھا نہیں، اس کو تو نے ایسے تانے کیوں مارے، دوسروں کے درمیان ایسی باتیں کیوں کہیں، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، کیوں تو ایسا اس کے بارے میں کہتا تھا. تو کہے گا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں بول گیا. اللہ تعالیٰ اب اس بندے سے کہے گا جس کے بارے میں تم نے بدگمانی کی تھی، اے بندے تو مظلوم ہے، تجھے انصاف ملے گا، بتا تو اس سے کیا چاہتا ہے. کہے گا مولا اس کی پوری نیکیاں مجھے دلا دے، یہ میرے بارے میں دنیا میں بدگمانی کرتا تھا، میرے دل کو تکلیف ہوئی، مجھے آج اس کی نیکیاں دلا دے. رب تعالیٰ حکم فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو. نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا. صرف بدگمانی کرنے کی وجہ سے نیکیاں دینی پڑتی ہیں، تو ایسی بدگمانی کریں کیوں؟ ہم کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کیوں کریں؟ حتیٰ کہ آج ہمارے قوم کا حال تو یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بدگمانیاں تو ہے ہی، علماء اور مشائخ کے متعلق بھی ایسی بدگمانیاں پال رکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. علماء ذوی الاحترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوا کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علم کے وارث، ان کے تبلیغ کے وارث